بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام مسلم اپنی کتاب کے مقدمے میں منہج کو ذکر کر رہے ہیں کہ اپنی اس کتاب میں کس طرح کی روایتوں کو وہ لائیں گے. اس سلسلے میں آپ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فَإِنَّا نَتَوَخَّى أَن نُقَدِّمَ الْأَخْبَارَ الَّتِي هِيَ أَسْلَمُ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا. اس سے قبل آپ نے اختصار کے ساتھ بیان کیا تھا إِلَّا أَن يَأْتِيَ مَوْضِعٌ لَا يُسْتَغْنَى فِيهِ عَن تِرْدَادِ حَدِيثٍ فِيهِ زِيَادَةُ مَعْنًى أو إسناد يقع إلى جنب إسناده لعلة تكون هناك لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة أو نفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن ولكن تفصيله ربما عصر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. آپ نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہماری اس کتاب میں احادیث کو مکرر نہیں لایا جائے گا. اگر حدیث کو مکرر لائے تو کب لائیں گے؟ جب کوئی ایسا مقام آ جائے جہاں حدیث کو دوبارہ لانا ناگزیر ہو. موضع لا یستغنی فیہ عن ترداد حدیث، کہ حدیث کو یہاں پر اس لیے لایا جائے کہ اس میں کوئی نیا معنی مل رہا ہو. اس لیے کہ احادیث مبارکہ کی خصوصیت کہ ایک ایک حدیث سے بے شمار معانی اخذ کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ اس حدیث میں ایک بات زائد ہے. تو کہا کہ تکرار کب لائیں گے ہم؟ جب کوئی ایسی زائد بات ہمیں کسی حدیث سے مل رہی ہو جو نیا فائدہ علم کے اعتبار سے حاصل کرنے ہو رہا ہو. تو ایک تو یہ صورت. دوسرا، یا اس حدیث میں کوئی ایسی اسناد ہو جو دوسری اسناد کے پہلو میں واقع ہو رہی ہو کسی وجہ سے جو وہاں پر ہے، کہ دوسری کوئی سند ہمیں ایسی مل جائے جو سند اس سند سے کچھ زیادہ مضبوط ہو یا وہ اس سند سے زیادہ مشہور ہو یا کوئی اور فائدہ اس میں حاصل ہو رہا ہو سند کے اعتبار سے. معلوم کیا ہوا کہ باعتبار متن کے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہوگا یا باعتبار سند کے. اس لیے کہ احادیث مبارکہ دراصل نام ہے دو چیزوں کے مجموعے کا، ایک ہے سند اور دوسرا ہے متن. سند میں رجال سے متعلق ہوتا ہے اور متن میں کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہوتا ہے. تو کہا کہ رجال سے متعلق کوئی نئی چیز مل رہی ہو یا متن میں کوئی نیا معنی مل رہا ہو، ایسی کوئی کیفیت ہو تو ہم حدیث کو مکرر لائیں گے، کیونکہ زائد ضروری بات جو دوسری حدیث میں ہے وہ پورے حدیث کے حکم میں ہوتی ہے. یعنی کسی حدیث سے کوئی نئی بات کا ملنا یہ ایسا ہی ہے گویا کہ وہ ایک مستقل نئی حدیث ہے، کیونکہ اس سے ایک مستقل نیا معنی حاصل ہو رہا ہے، نیا علمی یا دینی اعتبار سے کوئی فائدہ کیا ہو رہا ہے، حاصل ہو رہا ہے. اس لیے ضروری ہے حدیث کو دوبارہ ذکر کرنا اس زیادتی کی وجہ سے، یعنی جو زیادتی متن میں ہے اس زیادتی کی وجہ سے
یا ضروری ہے کہ اس زیادتی کو ہم اختصار کے ساتھ الگ کر لیں اگر ہو سکے؟ تو کہا کہ یہ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم پوری سند کے ساتھ نہ ذکر کر کر صرف ہماری ضرورت کا جو معنی ہمیں حاصل ہو رہا ہے وہ معنی کو ہم کیا کر دے وے، اس متن کو صرف ذکر کر دے وے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ طریقہ آپ نے عام طور پر مقدمے میں اختیار کیا ہے، ورنہ کتاب کے اندر میں آپ نے کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا نہیں ہے۔ لیکن کبھی اس حصے کو مجموعے سے الگ کرنا دشوار ہوتا ہے، یعنی بہرحال جب کوئی مجبوری ہوگی تو ہی ہم تکرار لائیں گے، بغیر مجبوری کے ہم تکرار سے گریز کرنے کی حتی المقدور کوشش کریں گے۔ تو جب دشواری ہوگی تو من وعن بیان کر دینے کے اندر سلامتی اور بہتری ہے۔ ہاں کبھی ایسا لگے گا کہ وہ حدیث پہلے بھی گزری ہے، یہاں پر بھی بات کو سمجھانے کے لیے مکمل حدیث کی ضرورت ہے، تو پھر ہم تکرار کے ساتھ پوری حدیث کو دوبارہ کیا کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں۔ اور جب پوری حدیث کو دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہم اس کو دوبارہ بیان نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو کہا کہ یہ ہے ہمارا منہج کہ احادیث مبارکہ میں ہم ایسی حدیثوں کو لانے کی کوشش کریں گے جو صحیح ہو، اور اس میں تکرار سے ہم کیا کریں گے، گریز کریں گے۔ احادیث میں ہم تقطیع اور اختصار بھی کریں گے، تو یہ اختصار بھی ہم ضرورت کے موقع پر کریں گے، بلا ضرورت کے ہم اختصار کریں گے نہیں۔ کیوں کہ اختصار اور تقطیع حدیث اس کا کیا حکم ہے کہ کیا حدیث کو سیاق و سباق سے کاٹ کر نقل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں علماء کی مختلف رائے۔ صاحب تدریب الراوی فرماتے ہیں اختلف العلماء فی روایت بعض الحدیث الواحد دون بعض هو المسمى باختصار الحدیث، کہ علماء کے اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ حدیث کے کسی حصے کو ذکر کیا جاوے اور کسی حصے کو ترک کر دیا جاوے، جس کو ہماری اصطلاح کے اندر میں کیا کہا جاتا ہے، اختصار حدیث کہا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو لوگ روایت بالمعنی کی اجازت نہیں دیتے ان کے یہاں تقطیع حدیث کسی حال میں جائز نہیں۔ تو پہلا مسئلہ، جن لوگوں کے یہاں پر روایت بالمعنی کی اجازت نہیں کہ حدیث کو اس کے الفاظ کے ساتھ ہی بیان کرنا پڑے گا، اپنے طور پر اس کے معنی کو ذکر کرنا جائز نہیں، ان لوگ ایسے محدثین کے یہاں پر حدیث میں تقطیع اور اختصار بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ کیا اول ہوا۔ دوسرا، جن لوگوں کے یہاں پر روایت بالمعنی جائز ہے کہ بھئی احادیث قرآن کریم کے اندر میں تو آپ اپنی طرف سے کچھ ترمیم نہیں کر سکتے، مگر جمہور محدثین کی رائے یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں التزام الفاظ ضروری نہیں ہے، کیونکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین نے بعض مرتبہ احادیث کو بھی لفظی ہی بھی بیان کیا ہے اور بعض مرتبہ بھی معنی بھی بیان کیا ہے۔ تو حضرات صحابہ کا بھی یہ طریقہ رہا ہے، اسی لیے ایک ہی حدیث کو کبھی کسی صحابی نے کچھ بیان کیا ہے، کسی صحابی نے کچھ بیان کیا، معنی ایک ہوتا ہے مگر الفاظ کیا ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں۔ تو کوئی لفظ کے ساتھ بیان کرتا ہے، کوئی لفظ یاد نہ رہنے کی صورت میں معنی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ تو اس لیے جمہور یہ کہتے ہیں کہ جب روایت بالمعنی جائز ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ تقطیع کی بھی اجازت ہو سکتی ہے۔ البتہ تیسرا مسئلہ، بعض حضرات روایت بالمعنی کو جائز قرار دیتے ہیں لیکن تقطیع حدیث کو ہر حال میں ناجائز قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں روایت بالمعنی الگ چیز ہے اور تقطیع اور اختصار حدیث یہ الگ چیز ہے، دونوں کو ایک نہیں کر سکتے۔ تو ان محدثین کا کہنا یہ ہے کہ بھائی نہیں، روایت بالمعنی تو جائز ہے مگر تقطیع اور اختصار حدیث کی گنجائش نہیں ہے۔ امام نووی شارح مسلم
دونوں کتاب میں لکھتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ حدیث کے مضمون اور مفہوم سے خوب اچھی طرح واقف ہو۔ نمبر 1، امام نووی فرماتے ہیں کہ تقطیع کی گنجائش ہے، مگر اس گنجائش کے لیے شرائط ہے۔ نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ حدیث کے مضمون اور مفہوم سے پہلے خوب اچھی طرح راوی واقف ہو جائے۔ نمبر 2، تقطیع اور اختصار اس طرح سے ہو کہ معنی پر کوئی بڑا فرق واقع نہ ہو، حدیث کے معنی اور مفہوم پر کوئی بہت بڑا فرق واقع نہ ہو۔ نمبر 3، تقطیع اور اختصار کی صورت میں مضمون کو سمجھنے میں کسی قسم کی دقت اور دشواری نہیں ہونی چاہیے۔ مضمون کو سمجھنے میں کسی قسم کی دقت اور دشواری نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان 3 شرائط کے ساتھ امام نووی کا کہنا ہے کہ صحیح قول یہ ہے کہ نہ تو مطلقاً جائز ہے اور نہ مطلقاً ناجائز ہے، بلکہ صحیح قول یہ ہے کہ ان 3 شرائط کی اگر رعایت کی گئی تو حدیث میں اختصار اور تقطیع کی گنجائش ہے۔ اگر ان شرائط کا لحاظ نہیں کیا گیا تو پھر تقطیع نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ تقطیع اور اختصار کرنے کے لیے آدمی کو علوم حدیث سے اور علوم عربیہ سے واقفیت ضروری ہے۔ اٹھا پٹک کوئی بھی اپنی طرف سے تقطیع اور اختصار کر سکتا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، سب سے پہلی شرط کیا بیان کی ہے کہ خوب اچھی طرح سے اس کے مفہوم سے اور اس کے مضمون سے واقف ہو۔ تو کب واقف ہوگا؟ جب اس کو اردو عربی آتی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ احادیث مبارکہ کوئی ہندی، مراٹھی، گجراتی کے اندر میں ہے نہیں، یہ عربی میں ہے، تو عربی آئے گی تو سمجھے گا مفہوم۔ اگر عربی نہیں آتی ہے تو مضمون اور مفہوم کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو پہلی شرط یہ تقاضا کر رہی ہے کہ علوم عربیہ سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری شرط کیا بیان کیا کہ حذف کرنے میں معنی پر کوئی بہت بڑا فرق واقع نہ ہو رہا ہو۔ کیا مطلب؟ کہ اس طور پر اس کو تقطیع اختصار کرے کہ کوئی جائز ناجائز ہو جاوے، کچھ حلال حرام ہو جاوے، تو ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی اٹھا پٹک کیسے چلے گی؟ تو یہ تو نہیں چلے گا۔ ایسا کرنے کے لیے بیٹھے تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کچھ بھی کرنا کیا کر دے گا؟ شروع کر دے گا۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ بہت بڑا فرق نہیں ہونا چاہیے۔ جو حدیث میں حکم ہے اگر جائز ہے تو وہ جائز باقی رہنا چاہیے۔ تقطیع کی صورت میں ایسی صورت نہ بن جاوے کہ اس کا مفہوم ہی پورا کیا ہو جاوے، اس سے نکلنے والا حکم اور مستنبط ہونے والا حکم ہی کیا ہو جاوے، الٹ جاوے۔ کا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ اس طور پر تقطیع اور اختصار ہو کہ سننے اور پڑھنے والے کو سمجھنے میں دشواری اور دقت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر سننے والے کو دشواری ہو رہی ہے، کیا ہے بات، میرے کو سمجھ میں آیا نہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ علوم عربیہ اور علوم اسلامیہ دونوں سے واقف ہے تو اختصار اور تقطیع کر سکتا ہے، ورنہ چپ چاپ جیسا ہے ویسا نقل کر دینے کا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ نہ اسے مطلقاً جائز کہا جا سکتا ہے اور نہ اسے مطلقاً ناجائز کہا جا سکتا ہے، بلکہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ ان 3 شرائط کے ساتھ اگر حدیث کی تقطیع ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ اس کے بعد اب کن کن طبقات کے لوگوں سے آپ احادیث مبارکہ کو اخذ کریں گے، اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ، اور بہرحال پہلی قسم، فَإِنَّا نَتَوَخَّى أَن نُقَدِّمَ الْأَخْبَارَ الَّتِي هِيَ أَسْلَمُ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا،
وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا. لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين، وبأن ذلك في حديثهم. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس اتبعناها اخبارا يقع في اسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والاتقان كالصنف المقدم قبلهم، على انهم وان كانوا فيما وصفنا دونهم فان اسم الستر والصدق وطاعات العلم يشملهم، كعطاء بن السائب ويزيد بن ابي زياد وليث بن أبي سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار. فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة، لأن هذا عند اہل العلم درجۃ رفیعۃ وخصلۃ سنیۃ. اب فرماتے ہیں کہ قسم اول تو ہم چاہتے ہیں کہ ان میں سے پہلے ان حدیثوں کو ذکر کریں. فإننا نتوخى أن نقدم الأخبار، تو ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہمارا یہ طریقہ ہوگا، یہ ہمارا یہ منہج ہوگا کہ ہم پہلے ان حدیثوں کو ذکر کریں گے، مقدم کریں گے جو عیوب سے زیادہ محفوظ اور بے غبار ہو. الاخبار التي هي اسلم من العیوب من غیرها وانقى من ان يكون. تو کیا فرماتے ہیں کہ بالکل بے غبار ہو، یعنی احادیث صحیحہ کی طرف آپ کیا کر رہے ہیں. اس لیے کہ امام مسلم جس وقت اس مقدمے کو لکھ رہے ہیں اس زمانے میں ابھی علوم حدیث یا مصطلحات علم مصطلح الحدیث یہ ابھی مدون نہیں ہوا تھا، اور اصول حدیث کے اوپر ابھی کوئی کتاب لکھی گئی تھی نہیں. یہ سب چیزیں بعد میں ہو رہی ہیں. تو آپ صراحتاً حدیث صحیح کی تعریف کرنے کے بجائے آپ حدیث صحیح کسے کہا جا سکتا ہے اس کے قریب قریب اس کو بیان کرنے کی اپنے مفہوم میں کوشش کرتے ہیں. ہمیشہ دنیا میں جو بھی علوم مدون ہوتے ہیں ان علوم کے اندر میں کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پہلے اٹھ کر آدمی اصول بنا دیتا ہے، نہیں. متقدمین اس علم کو سمجھ کر اسے اپنے طور پر پہلے سمجھاتے ہیں، پھر بعد میں آنے والے ان کے ان کلام کو سامنے، ان کی کتابوں اور ان کے مباحث کو سامنے رکھ کر اصطلاحات کو وضع کرتے ہیں. کیوں؟ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بعد آنے والے پتہ نہیں کیا گل کھلا سکتے، یعنی بعد میں آنے والوں کی سہولت کے لیے کہ بھئی بعد میں آنے والے کو سمجھنے میں کیا ہو، آسانی ہو، اور وہ کچھ بھی اٹھا پٹک شروع کر دے وے نہیں. لہذا اس بنا پر وہ متقدمین سے استفادہ کرتے ہیں اور سیدھا سیدھا جامع مانع تعریف پیش کر دیتے ہیں جس میں حدود اور قیود کو لے آتے ہیں، اور ان حدود اور قیود کی روشنی میں ان چیزوں کو اور ان اصطلاحات کو سمجھنا یہ بعد میں آنے والے کے لیے کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. امام مسلم چونکہ ان لوگوں میں سے ہیں جو جامع حدیث ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ یہ جامع فقہ ہے، تو امام مسلم اس طبقے میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے احادیث صحیحہ کو جمع کیا. تو جیسے امام صاحب نے اگرچہ فقہ کے مدون ہے مگر صراحتاً امام صاحب سے اصول فقہ کے اوپر کوئی کتاب یا کوئی اصطلاح آپ کو نہیں ملے گی، بلکہ
امام شافعی آتے ہیں اور اصول فقہ کے مدون انہیں کہا جاتا ہے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ فقہ اس وقت تک مدون نہیں ہو سکتا جب تک کہ اصول فقہ سامنے نہ ہو۔ تو امام صاحب کے ذہن و دماغ میں اصول رہے، مگر ان اصول کو آپ نے اپنے ذہن و دماغ میں رکھ کر فقہ کو مدون کر دیا، اور پھر بعد میں آنے والے نے جو فقہ کو اچھی طرح سے ہضم کر لیا تو اب اس کے لیے اصطلاحات کو وضع کرنا کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا۔ تو یہ حدیث صحیح کا تعارف کروا رہے ہیں، اگرچہ اس کی تعریف نہیں کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح کا تعارف کہ ہم ایسی حدیثوں کو مقدم ذکر کریں گے جو عیوب سے زیادہ محفوظ اور بے غبار ہو، دوسری حدیثوں کے اعتبار سے، کہ اس کے مقابلے میں بھی حدیثیں ہیں مگر ان حدیثوں کے مقابلے میں یہ حدیث زیادہ کیا ہو؟ سند اور متن ہر اعتبار سے بالکل پاک اور صاف ہو۔ اس وجہ سے کہ ان حدیثوں کو روایت کرنے والے لوگ حدیث کو درستگی اور پختگی کے ساتھ نقل کرنے والے کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنْقَى مِنْ أَنْ يَكُونَ نَاقِلُهَا أَهْلُ اسْتِقَامَةٍ فِي الْحَدِيثِ وَإِتْقَانٍ لِمَا نَقَلُوا، کہ ان حدیثوں کو روایت کرنے والے لوگ حدیث کو درستگی اور پختگی کے ساتھ نقل کرنے والے، دو چیزیں، درستگی اور پختگی، یعنی یکون ناقلوها اہل استقامت فی الحدیث و اتقان لما نقلوا۔ تو راوی جو ہوتا ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے حدیث کے صحیح ہونے یا حدیث کے صحیح نہ ہونے پر، پورا مدار راوی پر نہیں ہوتا ہے لیکن اچھا خاصا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ صرف سند اور رجال کے بلبوتے پر حدیث پر حکم صحت و ضعف نہیں لگایا جا سکتا، بلکہ متن کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے۔ ہمارے آخری دور میں جب رجال پر اور حدیث پر بے شمار کتابیں وجود میں آ گئی، چھپ گئی، تو لوگوں نے، خاص طور پر البانی صاحب جیسے لوگوں نے، صرف رجال کے اوپر کیا کیا؟ فوکس کیا، اور رجال کو دیکھ کر حدیث پر حکم لگایا، جبکہ صرف رجال کو دیکھ کر حدیث پر حکم لگانے سے بڑا زلزلہ پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ ایک حدیث، یہ کبھی کبھی ایک حدیث 50 سند کے ساتھ منقول ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اس کی تقریباً 70 اسانید بیان کی جاتی ہے۔ کتنی سند سے ہے یہ؟ اب 70 سندوں میں جو رجال آئے ہیں، ضروری نہیں کہ سب کے سب کیا ہو؟ صحیح۔ اب اگر آپ صرف رجال کو لے کر کیا کریں گے؟ حکم لگائیں گے، تو ایک جگہ اگر کہیں گے کہ اس کے رجال صحیح ہے، بولے انما الاعمال بالنیات حدیث صحیح، پھر دوسری جگہ پر کہا کہ اس میں تو سب ضعیف راوی ہے، تب آپ کیا کہیں گے؟ انما الاعمال بالنیات حدیث ضعیف۔ تو ایک ہی حدیث پر آپ کو ڈبل حکم لگانا پڑے گا۔ تو یہ تو پریشانی کھڑی ہو جائے گی کہ تعارض ہی تعارض ہوگا، نہ کوئی حدیث صحیح باقی رہے گی، نہ کوئی حدیث ضعیف باقی رہے گی۔ کبھی ایک ہی حدیث کبھی صحیح ہو جائے گی اور وہی حدیث کبھی کیا ہو جائے گی؟ ضعیف ہو جائے گی۔ لہذا اس بنا پر کہا کہ نہیں، رجال کے ساتھ ساتھ متن کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے اور اس کے اعتبار سے حکم لگایا جاتا ہے۔ تو اس لیے راوی کے اندر میں کامل الضبط والاتقان دونوں لفظ بیان کیے جاتے ہیں، کیونکہ احادیث مبارکہ کا تعلق یہ حافظے سے،
تو راوی کا عادل اور کامل الضبط والاتقان دونوں ہونا ضروری ہے. ایک تو عادل ہو، دیانتدار ہو، امین ہو، اچھے اخلاق کا حامل ہو، اور دوسرا اس کا حافظہ اس کا اخیر تک ساتھ دینے والا. بہت اچھا آدمی ہے لیکن حافظے نے ساتھ نہیں دیا تو وہ عادل تو ہوا مگر کامل الضبط والاتقان نہیں ہوا. تو کہا کہ نہیں یہ حدیث تو صوفی صاحب نے نقل کی ہے. ارے بھائی برابر ہے صوفی صاحب، لیکن صوفی صاحب کا حافظے نے کام کیا نہیں، لہذا اس بنا پر یہ کام چلے گا نہیں. کیوں؟ اگر ایسا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ صرف ایک ہی چیز کو پیش نظر رکھا جاتا تو احادیث مبارکہ کی صحت ہم تک 1400 سال کے بعد کیسے صحیح پہنچ سکتی تھی؟ نہیں پہنچ سکتی تھی. لہذا اس بنا پر فرماتے ہیں کہ اس کا متن اور اس کے راوی یہ دونوں درستگی اور پختگی کے ساتھ نقل کرنے والے ہوں، ان کی روایت میں زیادہ اختلاف اور خلط ملط نہیں پایا جاتا ہو. لم یوجد فی روایتہم اختلاف شدید ولا تخلیق فاحش، کہ اس میں زیادہ خلط ملط نہ ہو. کیا مطلب؟ کہ ایک روایت کو آج بیان کر رہے ہو اور اسی روایت کو 5 سال کے بعد بیان کر رہے ہیں تو کچھ کا کچھ بیان کر رہے ہیں تو اختلاف شدید. ایک روایت کو آج بیان کر رہے ہیں، اسی روایت کو بڑھاپے میں بیان کر رہے ہیں تو کچھ ادھر ایک حدیث کا لے لیا اور کچھ دوسری حدیث کا لے لیا تو یہ ہے تخلیق شدید. تو اختلاف بھی نہیں ہونا چاہیے اور اختلاف بھی نہیں ہونا چاہیے. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ حضرات محدثین کو قرون اولیٰ کے اندر میں کتنی محنت کرنی پڑی ہے. ایک تو اپنے آپ کو داغدار ہونے سے بچانا، دوسرا اپنے حافظے کو بھی اچھا رہنے کی کوشش کرنا کہ کہیں گڑبڑ نہ ہو. کیوں کہ ذرا بھی گڑبڑ کی تو ایک دم بلو ریکاج لے کے بیٹھے تھے یہ ہمارے محدثین. کہا کہ آدمی بہت اچھے لیکن تغیر فی آخری عمر میں گڑبڑ ہو گئی، بیچارے کا کپڑا ہو جاتا ہے. اب کہے کہ یار پوری زندگی حدیث پڑھایا اور آخر میں گڑبڑ ہو گئے تو معفو عنہ، کوئی معفو عنہ یہاں پر چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان ھذا العلم دین فانظروا امن تأخذون، یعنی اگر ایسا کرنے جاتے تو 1400 سال کے بعد کیا سے کیا ہو جاتا. اگر کوئی حادثہ بھی نیچے پیش آ جائے، اللہ حفاظت فرمائے، یہاں ہمارے تک آنے تک کہ اس میں کتنا اختلاف ہو جائے گا. ایک بولے گا ارے نہیں وہ بچہ چلتے چلتے گر گئے، دوسرا بولے گا نہیں اس کو پیچھے سے آگے کسی نے مارا، تیسرا بولے گا نہیں اس کو مرگی ہو گئی، چوتھا بولے گا نہیں اس کو چکر آئے، پانچواں بولے گا نہیں اس کو بھوک لگی تھی. اب دیکھو ایک حادثہ پیش آیا اور آپ یہاں اوپر آنے تک، کہاں آنے تک؟ 2 منزلہ اوپر چڑھنے تک آپ دیکھیں گے کہ اس کے راوی کیا کیا اس کی وجوہات بیان کریں گے. اب 1400 سال کے بعد کیا ہوتا اگر یہ بلوری کاج لے کر نہیں بیٹھے ہوتے ہمارے محدثین تو کیا کا کیا ہو جاتا ہے. لہذا انہوں نے اس میں ذرہ برابر بھی اونچ نیچ رکھی نہیں، بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ ان کی روایت میں زیادہ اختلاف اور خلط ملط نہیں پایا جاتا ہو، جیسا کہ بہت سے محدثین کے بارے میں کیفیت معلوم ہوئی ہے. کیا مطلب؟ کما قد عثر فیہ علی کثیر من المحدثین، کہ بہت سارے محدثین بڑے بڑے لوگ تھے لیکن کبھی ایسا ہوا کہ ان کی عمر ہو گئی 85 سال 90 سال، تو آخری عمر کے اندر میں ان سے کیا ہو گیا، حافظہ نے ساتھ نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ حافظے کا مضبوط ہونا یہ اختیاری بھی ہے اور غیر اختیاری بھی ہے. اختیاری بھی ہے اور اپنے حافظے کو مضبوط رکھنے کی کوشش کرنا اختیاری.
اس کے بعد بھی وہ ساتھ چھوڑ دے، یہ غیر اختیاری، کبھی بیماری کی وجہ سے، کبھی طول عمر کی وجہ سے، کبھی ڈپریشن یا کسی ٹینشن کی وجہ سے آدمی کا حافظہ کیا کرتا ہے، ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بہت سارے محدثین کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کی حدیثوں میں یہ بات آخر میں ظاہر ہوئی کہ کہیں نہ کہیں ان سے کچھ، بس جب ہم اس قسم کے لوگوں کی احادیث کو مکمل طور سے بیان کر چکیں گے، کون سے؟ طبقے اولیٰ والے، کہ جن کے احادیث کے اندر میں سلامتی ہو، متن میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو، ان کے عدالت میں کسی قسم کا کوئی سوال نہ ہو، اور ان کے حافظے نے خلط مبحث ہے اس سے ان کے کیا کر رکھا ہو، بچا رکھا ہو۔ فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا أَخْبَارَ هَذَا الصِّنْفِ مِنَ النَّاسِ أَتْبَعْنَا، پس جب ہم اس قسم کے لوگوں کی احادیث کو مکمل طور سے بیان کر چکیں گے، یعنی پہلے اس طبقے کو بیان کریں گے جو کامل الضبط والعدالت والاتقان ہوں گے، جن کا حافظہ بھی صحیح، جن کی عدالت بھی مکمل ہے، جن کے اوپر کسی قسم کا کوئی جرح نہیں کی گئی ہو، تو ہم ایسے لوگوں کی روایت سے جب فارغ ہوں گے تو پھر کیا فرماتے ہیں، تو اس کے بعد ایسی حدیثیں نقل کریں گے جن کی اسناد میں وہ لوگ ہوں گے جن میں اتنی استقامت اور اتقان نہیں ہوگا۔ فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا أَخْبَارَ هَذَا الصِّنْفِ مِنَ النَّاسِ أَتْبَعْنَاهَا، تو اس کے بعد اخباراً ایسی حدیثوں کو بیان کریں گے، يَقَعُ فِي أَسَانِيدِهَا بَعْضُ مَنْ لَيْسَ بِالْمَوْصُوفِ بِالْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ كَالصِّنْفِ الْمُقَدَّمِ قَبْلَهُمْ، کہ جن میں اتقان اور ضبط یہ پہلے جو صنف گزری ہے اس کے مانند نہیں ہوگا، یعنی اس سے کچھ کم درجے کے ہوں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اس سے کم درجے کے کیسے ہوں گے؟ تو فرماتے ہیں عَلَىٰ أَنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا فِي مَا وَصَفْنَا دُونَهُمْ، اگرچہ پہلی قسم کے راویوں سے کم تر درجے کے ہوں گے، مگر عیب کے چھپے رہنے کی بات اور سچائی اور علم اشتغال ان کو حاصل ہوگا، یعنی ایسے لوگوں کانوا دونہم فإن اسم الستر والصدق وطاعات العلم یشملہم، کیا فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہوں گے عیب بہت زیادہ معیوب نہیں ہوں گے، یعنی ان کی عدالت پر کلام ہوا ہوگا مگر بالکل مجروح نہیں ہوں گے کہ بھئی راوی بہت اچھے ہیں، اکثر کلام صحیح کرتے ہیں، مگر کبھی کبھی ان سے کیا ہو جاتا ہے، چپ ہو جاتی ہے، تو اس قسم کے ہوں گے۔ تو دوسرے درجے میں ہم اس طرح کے راویوں کو ذکر کریں گے، مگر عیب کے چھپے رہنے کی بات اور سچائی اور علم میں اشتغال ان کا حاصل ہوگا، کہ بھئی ان لوگوں کو لوگوں میں مقبولیت حاصل ہوئی ہوگی اور لوگ ان کو اچھا سمجھتے ہوں گے، ان کی عدالت پر کوئی کلام نہیں ہوگا، ہاں ہو سکتا ہے ان کے ضبط اور اتقان یہ کبھی کبھی کیا ہوا ہوگا، متاثر ہوا ہوگا۔ تو اس طرح کے راوی، اور پھر ان کی کچھ مثال پیش کرتے ہیں، جیسے عطا، یزید اور لیث اور ان جیسے احادیث کے ناقلین و روات، وہ لوگ اشتغال بالعلم اور مستور ہونے میں اہل علم کے یہاں مشہور ہے، لیکن ان کے علاوہ اور ان کے کتنے ہمسر اپنے اتقان اور استقامت فی الحدیث کی وجہ سے درجہ اور رتبہ میں ان سے فائق ہے، اس واسطے کہ اتقان اور استقامت کا محدثین کے یہاں پر بڑا اونچا مقام ہے اور یہ بڑی عمدہ خصلت ہے۔ تو اب کیا فرماتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تام ضبط راویوں کی روایت کو اصالتاً ذکر کیا ہے، اور خفیف الضبط کہیں گے اس کو، اصطلاح محدثین میں کیا کہیں گے، خفیف الضبط، راویوں کی روایت کو بطور متابعت کے ذکر کیا ہے۔ مصنف کی بات سے ہی ایسا مترشح ہوتا ہے، اس لیے کہ کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے، نمبر 1 وہ عادل ہو
اور اس کی عدالت معلوم ہو، عادل معلوم العدالتی، کہ اس کی عدالت پر ائمہ نے کلام کیا کہ بھئی یہ عادل ہے، کہ یحییٰ ابن معین یہ کہتے ہیں، سعید القطان یہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک یہ کہتے ہیں، ابن المہدی یہ کہتے ہیں، اس طرح سے۔ تو ائمہ فن، ائمہ حدیث نے اس کی تعدیل کی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ضبط اور حفظ اس میں بھی یہ کامل اور تام ہو، اسی لیے اس کو کہتے ہیں کامل العدالتی و کامل الضبط والاتقان۔ اور دوسری قسم جس کو مصنف یہاں پر ذکر کر رہے ہیں اس کو کہیں گے کہ عدالت میں کامل ہے لیکن ضبط میں خفیف ہے۔ تو پہلے کامل العدالتی و تام الضبط، اور یہ دوسرے کامل العدالتی و خفیف الضبط۔ ناقص نہیں کہیں گے، خفیف الضبط، ناقص کہے تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا، اس لیے اصطلاحات ایک مرتبہ اصطلاح بن جاوے پھر اپنا بس نہیں چلتا ہے، پھر آپ کہیں کہ نہیں ہم بھی کچھ تو رائے رکھتے ہیں نا، تیری رائے تیرے جب نہیں رہتے نا، تو اب وہ خفیف الضبط ہی بولنا پڑے گا آپ کو، ناقص الضبط نہیں بول سکتے۔ کیوں کہ ہناک بون بعید بین ناقص و خفیف، خفیف اور ناقص میں بون بین ہو جاتا ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہو جاتا ہے، کہ خفیف کا مطلب تھوڑا بہت ایسا ان کے اوپر ان کا حافظہ متاثر ہوا ہو، لیکن ناقص الضبط کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 50%، تو وہاں صرف 5% 10% ہے تو خفیف الضبط ہے، لیکن 50% 60% پہ پہنچ گیا تو پھر وہ خفیف الضبط نہیں ہے، پھر وہ ناقص الضبط ہے۔ تو اس لیے جب تک کہ اصطلاح وضع نہیں کی جاتی ہے وہاں تک کہ تو آدمی کا بس چلتا ہے کہ اپنی طرف سے کچھ کہہ دے، لیکن ایک بار اصطلاح وضع ہو جاوے اس کے بعد پھر ہاتھ کٹ جاتے، اس کے بعد کیا کہا بھائی علم مصطلح الحدیث میں کیا لفظ اس کے لیے استعمال کیا، تو پھر آپ کو وہ استعمال کرنا پڑے۔ تفسیر والے نے تفسیر میں کیا استعمال کیا، فقہ والے نے فقہ میں کیا استعمال کیا۔ اب ایسا کہا کہ عبارت النص، اب آپ کہیں کہ یار اپنے اس کا کچھ اور نام دے دے، کہا کیا نام دے، کہا ڈھونڈے کچھ اچھا بنا رہے، اور تو اب آپ نہیں بنا سکتے۔ عبارت النص ہے تو عبارت النص، تیرے کو سمجھ میں آوے گے نہیں آوے، یہ ایک اصطلاح بن چکی ہے۔ اب عبارت النص کو آپ اپنے طور پر یہ بنانا چاہے کہ اس کو عبارت النص کہنے کے بجائے اس کو التعبیر الصحیح صریح کہہ دو، تو تیری تعبیر الصریح تیرے جب میں رکھ دے۔ اب فقہا نے ایک اصطلاح وضع کر دی ہے تو اب وہی چلے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ تام الضبط کس کو کہتے ہیں؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تام الضبط کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ تام الضبط کی علامت یہ ہے کہ اس کی روایت میں وہم، غلطی اور شذوذ و ندور نہ ہو، نہ اس کی روایت میں کسی قسم کا کوئی وہم ہوتا ہو، نہ اس کی روایت میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہوتی ہو، 2، اور نمبر 3 اس کے روایت میں شاذ اور نادر کوئی چیز نہ آتی ہو، یعنی صرف اسی کے پاس پائی جاوے اور اس طبقے کے کسی اور راوی کے پاس وہ چیز نہ پائی جاوے، ایسا کہیں بھی شذوذ اور ندور نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی کو امام مسلم نے ان یکون ناقلها اہل الاستقامت واتقان لما نقلوا لم یوجد فی روایتهم اختلاف شدید ولا تخلیط فاحش۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ تام الضبط ہونے کو آپ نے اصطلاح کو وضع کرنے سے پہلے بیان کیا۔ تام الضبط کی جو صراحت مصطلح علم مصطلح الحدیث والوں نے کیا ہے، اس سے پہلے آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا
کہ اس کے الفاظ وہاں ان کے یہاں پر وہم نہ ہوتا ہو، روایت میں غلطی نہ ہوتی ہو، اور شذوذ و ندور اس کی روایت میں نہ پایا جاتا ہو۔ اب کوئی یہ کہے کہ ہمارے مصنف نے تو ایسا کہا کہ اختلاف شدید تخلیط الفاحش، اس کا مطلب یہ کہ تھوڑا بہت چل جاتا ہے۔ تو ہمارے محدثین نے لکھا ہے کہ روایتوں میں سرے سے کوئی غلطی ہرگز نہ ہو، یہ تو مشکل ہے، ایک بھی جگہ پر کچھ نہ ہو۔ کہا کوئی حد نبی تھوڑی ہے، ارے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے محدث کو۔ امام یحییٰ ابن معین تو یہاں تک کہ فرماتے ہیں من لم یخطئ فہو کذاب۔ ارے سمجھ میں ہی بات، کہا کہ پورے زندگی میں کبھی بھی ایک بھی غلطی نہ ہوئی ہو، کذاب تو یہ بھی جھوٹا ہے۔ بولے ارے بابا انسان ہے، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، اور انسان مرکب ہے کس سے؟ خطا اور نسیان سے۔ تو یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں من لم یخطئ فہو کذاب، ایک آدھ بار تو غلطی ہونی چاہیے بھائی، نبی اور غیر نبی میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا، تو اس لیے فرماتے ہیں من لم یخطئ فہو کذاب۔ تو اس لیے فرماتے ہیں اللہ عبداللہ ابن المبارک کے بارے میں بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں من ذا یسلم من الوہم، کون ہو سکتا ہے جو بالکل اس کی زندگی میں اسے کبھی وہم ہی نہ ہوا ہو، ایسا اس کے ساتھ واقعہ پیش، کہا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں من یعمی من الخطأ والتصحیف، کا ایسا کون ہو سکتا ہے کہ جس سے بھول نہ ہوئی ہو اور جس سے تصحیف نہ ہوئی ہو۔ تصحیف کہتے ہیں الفاظ کے اندر میں ہیر پھیر ہو جانا، کہ کچھ لفظ کچھ ہے اور لفظ اپنی اس کو بیان کرنے میں کچھ آگے پیچھے ہو جائے۔ امام ترمذی کتاب العلم میں فرماتے ہیں انما تفاضل اہل العلم بالحفظ والاتقان والتثبت عند السماع مع انه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير احد من الائمة مع حفظهم، کہا زیادہ ہوشیاری نہیں مارنے کی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اپنی کتاب العلم میں انما تفاضل اہل العلم بالحفظ والاتقان والتثبت عند السماع، کہا یہ ضبط کی بات جو کہی جاتی ہے، حفظ اور اتقان کی بات جو کہی جاتی ہے، وہ یہ کہ سماع کے اندر میں ان میں کوئی غلطی ان سے نہیں ہونی چاہیے۔ مع انه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير احد من الائمة مع حفظهم، لیکن نقل کرنے میں تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا، کہا بڑے سے بڑا بھی اس سے بچ نہیں سکا۔ امام بخاری کو بیان کرتے ہیں، لیکن امام بخاری سے بھی کہیں کہیں پر کیا ہوئی ہے، چونکہ انہ بشر من البشر، اگرچہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ان سے بھی ہوا ہے، بخاری میں بھی ہوا ہے، اور بخاری کے علاوہ کتابوں میں کتاب المفرد وغیرہ میں بھی ان سے ہوا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں لم يسلم من الخطأ والغلط كبير احد من الائمة مع حفظهم، کا سماع میں اگرچہ غلطی نہ ہو مگر تحدیث میں تو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں بہارات، یعنی چیز کو کما حقہ سمجھنا ضروری ہے، ایسا نہیں کہ آدمی چیز کو کیسے سمجھے کیف متفق سمجھ لے۔ تو کہا کہ تام ضبط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی وہم ہو گیا، اکا دکا تکا تو چل جائے گا، لیکن وہم ہی وہم ہو تو وہ نہیں چلے گا۔